معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، فارسی آموزش کی اس کلاس میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران لاہور کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے اس میں اشارہ سے فارسی سیکھنے کا آغاز کیا تھا۔ مناسب ہوگا کہ میں آپ کے لیے اردو اور فارسی کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس بھی لکھوں تاکہ آپ کے ذہن میں فارسی سیکھنے کا تصور مزید واضح ہو سکے۔ میں نے آپ کے سامنے اردو کے حروف تہجی لکھے ہیں اور آپ کے لیے بے حد حیرت کی بات ہوگی جو لوگ فارسی سے دوری کا دعویٰ کرتے ہیں، غالباً ان لوگوں کے لیے کہ تقریباً یہی حروف تہجی فارسی کے ہیں۔ البتہ ہم چند حروف تہجی یہاں سے حذف کر دیتے ہیں جن میں ٹے، ڈال، اڑے اور یائے مجہول یعنی بڑی یہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام حروف تہجی جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یہی حروف تہجی فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ چند چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اردو میں ہم نون غنہ یعنی آدھا نون بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ فارسی میں ہم تقریباً ہمیشہ نون کو نقطے کے ساتھ ہی لکھتے ہیں اور اسے نقطے ہی کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بالعموم یائے معروف یعنی چھوٹی یہ ہی کی صورت میں لکھی جاتی ہے اور اسی طرح سے تلفظ کی جاتی ہے۔ ہمارے ایرانی بھائی بالعموم کاف اور غین کی آواز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ آپ آقا لکھیں اور اسے آغا پڑھیں، اسی طرح سے آپ چاقو لکھیں اور اسے چاہو پڑھیں۔ تو ایک دلچسپ بات ہے جس کا اندازہ آپ کو اہل زبان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہو جائے گا۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں فارسی آموزش کی کتاب کا پہلا سبق شروع کیا تھا۔ آئیے اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 8 پر ہیں اور یہاں پہلا سوال دیا گیا ہے کہ اردو میں دیے گئے ان جملوں کو فارسی میں منتقل کریں۔ آئیے ان جملوں کا فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ استاد ہے، این استاد است۔ یہ طالب علم ہے، این دانشجو است۔ یہ پنسل ہے، این مداد است۔ یہ قلم ہے، این قلم است، این قلم است۔ یہ تختہ سیاہ ہے، این تختہ سیاہ است۔ اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ تختہ سفید ہے تو میں یوں کہوں گا این تختہ سفید است۔ وہ یونیورسٹی ہے، آن دانشگاه است۔ وہ گھڑی ہے، آن
ساعت است، وہ کلاس کا کمرہ ہے. آن اتاق کلاس است. دیکھیے میں نے اتاق کلاس کی بجائے اتاق کلاس کہا ہے، گویا کاف اور غین کی آوازیں ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں. وہ کرسی ہے. آن صندلی است، وہ کھڑکی ہے. آن پنجرے است. جملے کی عام طور پر 3 حالتیں ہوتی ہیں، مثبت، منفی اور سوالیہ. فارسی میں ان سادہ جملوں کو نہایت آسانی کے ساتھ منفی اور سوالیہ میں بدلا جا سکتا ہے. یعنی جہاں جہاں آپ فارسی جملے میں است استعمال کرتے ہیں، اگر اسے نیست میں بدل دیں تو وہ جملہ منفی ہو جائے گا. نیست در حقیقت نہ اور است سے مل کر بنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ فارسی کے کسی بھی جملے کو سوالیہ بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ نہایت آسان ہے. کسی بھی جملے کے آغاز میں آیا لگا دینے سے وہ جملہ سوالیہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں کہوں ان کتاب است تو یہ سادہ جملہ ہوگا. اگر میں کہوں ان کتاب نیست تو یہ منفی جملہ ہوگا. اور اگر میں کہوں آیا ان کتاب است تو یہ سوالیہ جملہ ہوگا. اس کتاب میں بھی ایسے جملے دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ سادہ، منفی اور سوالیہ جملوں کی ترتیب اور بنانے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں. مثلا یہاں جملہ دیا گیا ہے آیا احمد حاضر است، کیا احمد موجود ہے. اگر ہم اسے سادہ بنانا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے ہاں احمد حاضر است، یعنی احمد موجود ہے. اور اگر میں اسی جملے کو منفی میں بدلنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں احمد حاضر نیست، یعنی احمد موجود نہیں ہے. اگلا جملہ دیکھیے آیا ان کتاب خوب است، کیا یہ کتاب اچھی ہے. آیا امروز تعطیل است، کیا آج چھٹی ہے. اسی طرح سے کچھ اور جملے بھی صفحہ نمبر 9 پر دیے گئے ہیں. کدام کتاب یعنی کون سی کتاب. کدام ایک نیا لفظ ہے، آپ سیکھ لیجئے کون سا یا کون سی. چه کسی کتاب را آورده است. چه کسی کا مطلب ہے کون. آورده است ایک نیا لفظ ہے، لایا ہے. تو آپ پورا جملہ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں چه کسی کتاب را آورده است، کون کتاب لایا ہے. ان چیست یہ کیا ہے. چیست بھی ایک نیا لفظ ہے. جس طرح ہم نے نا اور است کو جوڑ کر ایک نیا لفظ نیست بنایا تھا، اسی طرح سے ہم چے اور است کو جوڑ کر ایک نیا لفظ چیست بنا سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کیا ہے. تو ان چیست یہ کیا ہے. اگر میں کہنا چاہوں کہ آن چیست تو اس کا مطلب ہوگا وہ کیا ہے. آن کیست یہاں بھی دیکھیے جس طرح ہم نے نا اور است کو جوڑ کر لفظ نیست بنایا تھا، چے اور است کو جوڑ کر چیست، اسی طرح سے کہ اور است کو جوڑ کر کیست کا لفظ بنایا جا سکتا ہے. کیست کا مطلب ہے کون ہے، who is. تو جب ہم کہتے ہیں آن کیست تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ کون ہے. پروین کجاست، کجا بھی ایک نیا لفظ ہے. اس کی
ترکیب بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی دراصل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، کہ اور جا۔ جب یہ ملتے ہیں تو ایک نیا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، کھجا، یعنی کہاں۔ تو جب ہم کہتے ہیں پروین کجاست، تو اس کا مطلب ہے کہ پروین کہاں ہے۔ شما چطور ہستید، یہاں بھی دیکھیے دو الفاظ جوڑ کر ایک نیا لفظ بنایا گیا ہے، چے اور طور۔ چطور یعنی کیسے۔ شما ضمیر ہے، ضمیر شخصی، اور اس سے پہلے بھی آپ ایک ضمیر سیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے ضمیر سیکھا تھا وہ او تھا، جس سے ہم ہی اور شی یعنی وہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب آپ ایک نیا ضمیر سیکھ رہے ہیں، شما۔ شما کا مطلب ہوتا ہے آپ، یعنی یو۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ شما چطور ہستید، تو اس کا مطلب ہوگا آپ کیسے ہیں۔ جیسے انگریزی میں ہم پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو، تو فارسی میں کہیں گے شما چطور ہستید، آپ کیسے ہیں۔ اگلا جملہ ہے چرا دیر شد۔ دیکھیں چرا بھی ایک نیا لفظ آپ سیکھ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کیوں، وائی۔ چرا دیر، دیر وہی لفظ ہے جسے ہم اردو میں دیر کہتے ہیں، اور شد یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اگرچہ فارسی ہی کا ہے۔ شد یعنی ہو گیا یا ہو گئی، تو چرا دیر شد، کیوں دیر ہو گئی۔ اگلا جملہ دیکھیے، حسن ساعت چاند رفت۔ حسن کتنے بجے گیا۔ ساعت کا لفظ اسی سبق میں آپ سیکھ چکے ہیں، جس کا مطلب وقت بھی ہے اور گھڑی بھی۔ یہاں آپ نے جو نئے الفاظ سیکھے وہ ایک بار پھر میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ خدام کون سا یا کون سی، چے یعنی کیا، چیست کیا ہے، کھجا کہاں، چرا کیوں۔ انہی کی مدد سے کچھ جملے دیے گئے ہیں، اور اب آپ ان مفاہیم سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں۔ میں یہ جملے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ احمد حاضر است، احمد موجود ہے۔ احمد حاضر نیست، احمد موجود نہیں ہے۔ آیا احمد حاضر است، کیا احمد موجود ہے۔ اسی سبق میں اگلے دیے ہوئے جملوں کا ترجمہ چونکہ کتاب میں درج ہے، اس لیے میں صرف فارسی پڑھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ سیب شیرین است، سیب شیرین نیست۔ آیا سیب شیرین است۔ آن کتاب است، آن کتاب نیست۔ آن چیست۔ این مداد است، این مداد نیست۔ این مداد کیست۔ پستخانه دور است، پستخانه دور نیست۔ پستخانه کجاست۔ اسی مشق کے اگلے سوال میں آپ سے کہا گیا ہے کہ ان جملوں کو منفی اور سوالیہ میں بدلیں، اور آپ فارسی کے سادہ جملوں کو منفی اور سوالیہ بنانا بخوبی سیکھ چکے ہیں۔ میں یہ جملے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ آن کتاب است، منفی جملہ کچھ یوں ہوگا، آن کتاب نیست، اور سوالیہ جملہ آیا آن کتاب است۔ اسی طرح سے مزید جملے، قلم اینجاست، قلم اینجا نیست۔ آیا قلم اینجاست۔ پروین در کلاس است، پروین در کلاس نیست۔ آیا پروین در کلاس است۔ امروز تعطیل است، امروز تعطیل نیست۔
آیا امروز تعطیل است؟ علی غائب است. یہاں ترجمہ کرتا چلوں، غائب کا مطلب ہے غیر حاضر، تو یوں کہیں گے علی غائب است یعنی علی غیر حاضر ہے، علی موجود نہیں ہے. علی غائب نیست. آیا علی غائب است؟ معلم حاضر است. معلم حاضر نیست. آیا معلم حاضر است؟ این معلم خوب است. این معلم خوب نیست. آیا این معلم خوب است؟ ای نام تو بہترین سرآغاز، بی نام تو نام کئی کنم باز. نگاہ من به سوی آسمان است، ماه و ستاره ها، خورشید و ابرها همه هستند. خدایا تو را برای آسمان آبی سپاس، ستارگان درخشان، آفتاب روشن، مهتاب زیبا و ابرهای پر از باران سپاس. اے خدا آغاز تیرے نام سے جو بہترین آغاز ہے، میں تیرے نام لیے بغیر کیسے کسی خط کو کھول سکتا ہوں. ہم آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو چاند، ستارے، سورج اور بادلوں کو دیکھتے ہیں. اے خدا نیلے آسمان، چمکتے ستارے، روشن سورج، خوبصورت چاند اور بارش سے بڑے بادل کے لیے تیرا شکر. نگاه من عینک بر روی زمین است، از مشاهده کوههای بلند، دریاهای وسیع، دشتهای سرسبز، موجودات کوچک و بزرگ در شگفت هستم. ای خدای مهربان تو را سپاس. پیامبران، امامان و انسانهای بزرگ فرستاده تو هستند. کتاب قرآن تو راهنمای ما به سوی خوشبختی است. میری نگاہ اب زمین کی طرف ہے تو بلند پہاڑ، وسیع سمندر، سرسبز میدان اور چھوٹی بڑی مخلوقات کے دیکھنے سے مجھے حیرت ہوتی ہے. اے مہربان خدا تیرا شکر ہے. حضور صلی اللہ، امام علیہ السلام اور عظیم انسان تیرے بھیجے ہوئے ہیں. تیری کتاب قرآن مجید سعادت کی طرف ہماری راہ پر ہے. این میز بزرگ است. این میز بزرگ نیست. آیا این میز بزرگ است؟ دانشجو در کلاس است. دانشجو در کلاس نیست. آیا دانشجو در کلاس است؟ من 2 قلم دارم. یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک نئی چیز سکھانے کی کوشش کی گئی ہے. دارم کا مطلب ہے آئی ہیو، میں رکھتا ہوں یا میرے پاس ہے. تو جب میں کہوں گا من 2 قلم دارم تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا میرے پاس 2 قلم ہیں. اور اس کو منفی میں بدلنا چاہیں تو یوں کہیں گے من 2 قلم ندارم، اور نون دال کے ساتھ جوڑ کر لکھا جائے گا. من 2 قلم ندارم یعنی میرے پاس 2 قلم نہیں ہیں. اور سوالیہ جملہ کچھ یوں ہوگا آیا من 2 قلم دارم، کیا میرے پاس 2 قلم ہیں. اسی مشق کے اگلے حصے میں اردو کے کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کا فارسی میں ترجمہ کرنے کو کہا گیا ہے. میں یہ جملے آپ کے لیے پڑھتا ہوں. وہ عورت کون ہے؟ آن زن کیست؟ آپ کیسے ہیں؟ شما چطور هستید؟ وہ طالب علم نہیں ہے. آن دانشجو نیست. یہ سیب ترش ہے یعنی کھٹا ہے. این سیب ترش است. کیا وہ استاد ہے؟ آیا او استاد است؟ آج جمعہ ہے. امروز جمعه هست. وہ کون ہے؟ او کیست؟ حسن کہاں ہے؟ حسن کجاست؟ کیا جمال حاضر ہے؟ آیا جمال
حاضر است، یہ میز اچھی نہیں ہے، این میز خوب نیست۔ اسی مشق کے اگلے حصے میں بعض جملے دیے گئے ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ آپ سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں، جیسے ان کتاب است او معلم است، تو کہا گیا ہے کہ ان چیست اور او کیست۔ پروین در کلاس است، پروین کجا است۔ اسی طرح سے آپ ان جملوں کے ساتھ ساتھ کچھ جملے بنا سکتے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ معلم حاضر است، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیا معلم حاضر است۔ آپ پوچھ سکتے ہیں احمد کیست، یعنی احمد دانشجو است۔ سوال تھا احمد کون ہے، اور آپ جواب دے رہے ہیں کہ احمد طالب علم ہے۔ چہار دختر کجا ہستند، چار لڑکیاں کہاں ہیں، آپ جواب دیں گے کہ چہار دختر در کلاس ہستند۔ میں کہوں گا اور پوچھوں گا آپ سے کہ آن مرد کجاست، وہ شخص کہاں ہے، تو آپ کہیں گے آن مرد اینجاست۔ میں کہوں گا او بے کجا رفت، وہ کہاں گیا۔ یہاں دیکھیں آپ ایک نیا لفظ سیکھ رہے ہیں، رفت یعنی گیا، تو آپ جواب دیں گے او بے دانشگاہ رفت، وہ یونیورسٹی گیا۔ اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا شما کیستید، آپ کون ہیں، تو آپ جواب دیں گے شما معلم ہستید، آپ استاد ہیں۔ میں پوچھوں اگر ہوا چطور است، موسم کیسا ہے، تو آپ کہیں گے ہوا خوب است، یعنی موسم اچھا ہے۔ ہوا کا مطلب موسم۔ میں پوچھنا چاہوں ان کتاب کیست، یہ کتاب کس کی ہے، تو آپ کہیں گے ان کتاب حسن است، یہ حسن کی کتاب ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ ان دختر چطور است، یہ لڑکی کیسی ہے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں ان دختر مریض است، یہ لڑکی بیمار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہوتا ہے اور کلاس کا وقت بھی مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ سے آج کی اس کلاس میں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔